اوقات دیکھتا ہے، دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے یہ چیز اچھی ہے، بار بار دیکھو، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ انسان اپنی نگاہوں کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے جب یہ میری ہے، میں دیکھتا ہوں تو میں آزاد ہوں، لیکن وحی الہی کیا کہہ رہی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ اب نگاہوں کی حفاظت وحی الہی سے۔ یہ انسان سونگتا ہے، سونگ کر فیصلہ کرتا ہے یہ اچھی ہے چیز، بہت شاندار چیز ہے، اس سے غم غلط ہوتے ہیں، سونگ کر فیصلہ کرتا ہے یہ پینے کی بڑی اچھی چیز ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، انزائٹی میں کمی ہوتی ہے، ذہنی تھکن، جسمانی تھکن میں کمی ہوتی ہے۔ کبھی اس کو بیئر کا نام دیتا ہے، کبھی اس کو شراب کا نام دیتا ہے، کبھی خمر کا نام دیتا ہے، کبھی وائن کا نام دیتا ہے۔ وحی الہی ہمیں رہنمائی کر رہی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے اس میں بہت سے فائدے ہیں، خالق کو بھی معلوم بہت سارے فائدے ہیں۔ منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ رہنمائی اگر آپ کو مل سکتی ہے تو صرف وحی الہی سے۔ یہ انسان زبان استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، حرام مال میں بہت مزہ ہے، دوسرے کی چیز چھین کر کھانے میں بسا اوقات مزہ آتا ہے، حلال پاکیزہ چیز ہوتی ہے اس کو انسان چھوڑ کر حرام میں منہ مارتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ ہر انسان کو نہیں، وہ انسان جو وحی الہی سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا، اس کو سود کے مال میں مزہ آ رہا، اس کو یتیم کے مال میں مزہ آ رہا، اس کو رشوت کے مال میں مزہ آ رہا۔ اور وحی الہی کیا کہہ رہی؟ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ بظاہر وہ روسٹ بھی ہو سکتا ہے، بظاہر وہ ہوٹلنگ بھی ہو سکتی ہے، ہوٹل کا بڑا عمدہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن وحی الہی کہہ رہی کہ یہ انسان اگر حرام مال کھا رہا ہے تو جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ یہ رہنمائی آپ کو ملے گی صرف وحی الہی سے، ورنہ زبان تو یہ کہہ رہی ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ انسان چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے کسی کو، غیر محرم کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ انسان حرام کے نوٹوں کو چھوتا ہے، یہ انسان جب حرام کے نوٹوں کو چھوتا ہے، اس کی انگلیوں کا جب مس ہوتا ہے ان نوٹوں کے ساتھ، تو جو سرشاری ملتی ہے انسان کو وہ وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو حرام مال میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ انسان حرام اور حلال کی تمیز کرے گا تو صرف وحی الہی کے ذریعے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے۔ رسول جو پیغام لے کر آئے، انبیاء جو پیغام لے کر آئے، ان کی ضرورت کیا ہے؟ جب انسان پڑھا لکھا انسان ہے، اپنا اچھا برا معلوم کر سکتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان ان 5 حواس کو جس طرح استعمال کرتا ہے اور کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کبھی کبھی اپنی قوت عقلیہ کو استعمال کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے، اور اس غلطی کی اصلاح صرف ممکن ہے وحی الہی سے۔ آج انسان عقل استعمال کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جناب یہ سود کیسے حرام ہو گیا، اس میں تو منافع کماتے ہیں،
آپ ایک کتاب لیتے ہیں پبلشر سے، دکاندار ایک پبلشر سے کتاب لیتا ہے 100 روپے کی، اور اسے گاہک کو بیچ دیتا ہے 110 روپے کی، تو جناب اس نے 100 روپے کی کتاب پبلشر سے لی دکاندار نے، اور آگے گاہک کو بیچ دی 110 روپے کی، تو اس نے 10 روپے کمائے۔ تو اگر ڈائریکٹ کسی کو 100 روپے دے دیے جائیں اور اس کو کہا جائے یا 1000 یا 100 روپے کے اوپر جو ہے وہ 10 روپے مجھے دے دینا، ایک ہفتے کے بعد 110 روپے مجھے دے دینا، آپ 100 روپے لے لو، یہ حرام کیسے ہو گیا؟ وہاں بھی 10 روپے کمائے، یہاں بھی تو 10 روپے کمائے، منافع ہی ہے نا۔ وہاں بھی اس نے کیپٹل اپنا لگایا تو وہ 10 روپے کیپٹل تھا، اس کے اوپر پروفٹ اس نے کمایا 10 روپے کمایا، وہاں بھی کیپٹل لگتا ہے، یہاں بھی کیپٹل لگتا ہے۔ آپ اس کو کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سود ہے، یہ خرید و فروخت ہے، یہ جائز ہے؟ یہ انسان عقل لڑاتا ہے، اور جب عقل لڑا کر ایک جگہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے جائز ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ یہ سوال کوئی دور جدید کی اقتصادیات کا یا لیٹسٹ اکنامکس کا سوال نہیں ہے، یہ سوال تو کفار کا سوال ہے، یہ بات تو کفار کہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال بھی نقل کیا، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، یہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ یہاں مفسرین جب اس وحی الہی کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں تو بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی ربا اور بیع میں، سود میں اور خرید و فروخت میں کوئی خاص فرق چونکہ نہیں نمایاں کیا گیا، اگر خاص فرق ہو جاتا تو آج اتنا انسان ڈپریس نہ ہوتا اور ایک دم کلیئر ہو جاتی بات کہ بھی یہ سود ہے اور یہ جائز ہے اور یہ خرید و فروخت ہے اور یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی کہ وہ کفار جب یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ یہ بیع ربا کی طرح ہے، معلوم ہوا کفار کے ذہن میں بھی بیع اور ربا کے درمیان فرق بالکل واضح تھا، تبھی تو انہوں نے ان دو کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے۔ ان کا ان دو چیزوں کے اندر ڈفرنس یہ تو ایک کافر کے ذہن میں بھی موجود تھا کہ بیع کیا ہوتی ہے اور ربا کیا ہوتا ہے، ورنہ وہ ایک چیز کے لیے دو لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ کافر کے ذہن میں بھی یہ بات کلیئر تھی کہ بیع کیا ہوتی ہے اور ربا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں وحی الہی میں اکنامکس کی باریکیاں نہیں بتائیں کہ بیع یہ ہوتی ہے، ربا یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ یوں ہوتا ہے تو سود ہوتا ہے، جی نہیں، آپ وحی الہی کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، فیصلہ کن الفاظ، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہ انسان عقل استعمال کر رہا، اور وہ خالق جو مال کا بھی خالق، انسان کے ذہنی قوتوں کا بھی خالق، وہ کیا کہہ رہا؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں یہ پھر شیطان جس طرح کسی کو چھو دے تو وہ خبتی ہو جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ خبتی ہو جائیں گے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ ساری قوتیں دی ہوئی ہیں، ان قوتوں کو یہ وحی الہی کے مطابق استعمال کرے گا تو یہ کامیاب انسان شمار ہوگا۔ اگر وحی الہی کے تابع نہیں کرے گا ان قوتوں کو، ان قوتوں کے ذریعے خیر اور شر معلوم کرنے میں بھی یہ وحی الہی کا محتاج اپنے آپ کو سمجھے گا، تو ایسی صورت میں یہ انسان صراط مستقیم پر رہے گا، اور یہی دین اسلام ہے، یہی وحی الہی ہے، یہی رسالت کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے۔ انبیاء وہ مقدس ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ان کو مستقل شریعت، مستقل کتاب نہیں دی گئی، ان کو نبی کہتے ہیں۔ اور
رسول وہ ذات مقدس کہ جن کو اللہ تعالیٰ مستقل کتاب اور مستقل شریعت بھی عطا فرمائے، انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو، کیونکہ ہر رسول نبی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہمیں انبیاء کے نام بھی بتائے گئے، رسولوں کے نام بھی بتائے گئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو قائم رکھا۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ پہلا جو انسان تھا اس کے لیے کون نبی تھا؟ جی، پہلا انسان، پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن رسولوں کو کتابیں دی گئی مستقل، ان کے جو ذکر قرآن مجید میں ملتے ہیں وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان انبیاء پر اور ان کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس حد تک کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ رسول ہیں۔ ان رسول و انبیاء کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمائے۔ کوئی پیغمبر اپنی ذاتی عبادت، اپنی ذاتی ریاضت کی وجہ سے نہ نبی بنایا گیا نہ رسول بنایا گیا۔ اس لیے شرعی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت ہے وہ وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ کسب کمانا کمانا، وہب کمانا عطا کرنا۔ تو یہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کرنا، کسی انسان کے لیے یہ مجال نہیں تھی کہ وہ ریاضت اور عبادت اس قدر کرتا کہ اس کو اللہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیتا۔ تو یہ انسان کی محنت کا اس میں دخل نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ چن لیتا تھا نبوت اور رسالت کے لیے۔ دوسری بات کہ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں۔ انبیاء کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں ظاہر